مضمون عظیم شہر باکمال لوگ، تحریر نائمہ سہیب، آواز عارف باحلیم۔ کتنا بلند ہے تیرے شوق کا مقام۔ پیارے بچوں، آئیے آپ کو 1000 سال پہلے کے بغداد لیے چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ مسلمان قوم اس وقت دنیا کی سب سے مہذب قوم مانی جاتی تھی، اور بغداد دنیا کا سب سے خوبصورت، بارونق اور خوشحال شہر تھا۔ اس شہر میں صرف بڑی بڑی عمارتیں، باغات اور بازار ہی نہیں تھے، بلکہ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے آتے تھے۔ عباسی خلیفہ یہاں حکومت کرتے تھے۔ وہ علم دوست بھی تھے اور اس کے سچے قدردان بھی۔ دنیا بھر کے ذہین، فنکار اور ہنرمند لوگ بغداد میں جمع تھے، کیونکہ یہاں علم و ہنر کی عزت بھی تھی اور آگے بڑھنے کا موقع بھی ملتا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر وہ کسی کام کا ماہر ہے اور آگے بڑھنے کا شوق بھی رکھتا ہے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، چاہے غریب ہو یا امیر، اور چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ یہاں نت نئی ایجادوں کو پسند اور قبول کیا جاتا تھا، اور نئے انداز سے سوچنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بغداد میں دارالحکومت کے نام سے ایک بہت بڑی اکیڈمی موجود تھی، جسے خلیفہ ہارون الرشید نے خود شوق سے بنوایا تھا۔ یہاں دوسری زبانوں کی مفید کتابوں کا عربی ترجمہ کیا جاتا تھا۔ دنیا کے سب سے ذہین لوگ یہاں دریافت اور ایجاد کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ہر ایک کا اپنا میدان تھا۔ کوئی حساب دان تھا تو وہ نئے سے نئے فارمولے بنا رہا تھا، کوئی طبیب تھا تو وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کے طریقے معلوم کر رہا تھا، کوئی سیاروں اور ستاروں کی گردش معلوم کر رہا تھا تو کوئی نئے سے نئے آلات بنا رہا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے جب ایک روز بغداد کے ایک گھر میں 3 بھائی اپنے باپ کی موت کے بعد افسردہ تھے۔ ان کا باپ موسیٰ بن شاکر ایک لٹیرا تھا۔ بعد میں اس نے لوٹ مار سے توبہ کر کے اپنی توجہ علم حاصل کرنے پر لگا دی۔ وہ خود بھی ایک ذہین شخص تھا اور حساب سے اسے خاص دلچسپی تھی، لیکن اس کے تینوں بچے غیر معمولی طور پر ذہین تھے۔ خلیفہ مامون کو پتا چلا تو اس نے فوراً تینوں بھائیوں کو دارالحکمت میں داخل کر لیا۔ محمد اور حسن کو حساب کا مضمون پسند تھا، جبکہ احمد نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کا شوقین تھا۔ اس نے ایسی انوکھی مشین بنائی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ احمد نے ہی سب سے پہلے پرزوں والی گھڑی بنائی۔ اس سے پہلے دنیا صرف دھوپ کی گھڑی، پانی کی گھڑی اور ریت کی گھڑی کو جانتی تھی۔ دھوپ کی گھڑی زمین میں گاڑی گئی لوہے کی سلاخ کے سائے سے وقت بتاتی تھی۔ پانی کی گھڑی اور ریت کی گھڑی نشان لگے ہوئے برتنوں میں آہستہ آہستہ پانی یا ریت انڈیلتی جاتی تھی، جس سے وقت گزرنے کا اندازہ قائم کیا جاتا تھا۔ یہ سب طریقے مشکل تھے۔ احمد نے مشینی گھڑی بنائی تو خلیفہ نے بہت پسند کی اور تحفے کے طور پر فرانس کے بادشاہ کو بھجوائی۔ فرانس کا بادشاہ اور درباری کل پرزوں سے چلنے والی اس گھڑی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ احمد نے گرم اور سرد پانی کے لیے خاص برتنوں سے لے کر سائنسی کھلونوں تک بے شمار چیزیں بنائیں۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی جو مشینوں کے متعلق پہلی کتاب تھی۔ اس کتاب میں اس نے اپنی 100 ایجادوں کا ذکر کیا ہے۔ احمد بن موسیٰ شاکر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ تینوں بھائی مل کر بھی کام کرتے تھے اور الگ الگ بھی۔ ان کی محنت، کوشش اور لگن نے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم آپ کو 10ویں صدی عیسوی کے حیرت انگیز شہر قرطبہ لے چلیں، جو اندلس یعنی اسپین کا دارالخلافہ تھا۔ پورے یورپ میں اس جیسا مہذب شہر کوئی نہیں تھا۔ وہاں کے اسکول، یونیورسٹیز، لائبریریاں اور ہسپتال دنیا بھر میں مشہور تھے۔ وہاں کی صفائی اور ترقی دیکھ کر سیاح اور دور دراز سے آنے والے طالب علم دنگ رہ جاتے تھے۔ وہاں 3800 مساجد، 60,000 بلند و بالا عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ میں 10 لاکھ لوگ رہتے تھے، جن کے لیے 50 شفا خانے یعنی ہسپتال تھے۔ شاہی لائبریری میں 2 لاکھ قیمتی اور نادر کتابیں تھیں۔ بادشاہ اور امیر لوگوں کے ساتھ ساتھ کسان اور غریب لوگ بھی پڑھنے کا ایسا شوق رکھتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں لائبریریاں بنا رکھی تھیں۔ قرطبہ کی یونیورسٹی یورپ کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی۔ یہاں عجیب منظر تھا۔ وقت کے بہترین اساتذہ کو محنتی طالب علموں نے گھیر رکھا تھا۔ کوئی لکھ رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا اور کوئی تجربے کر رہا تھا۔
نکمے، کامچور اور سست لوگوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابو القاسم الزہراوی شہر قرطبہ کے قریبی علاقے میں پیدا ہوا۔ اسے بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ علم دوست شہر قرطبہ آیا۔ خلیفہ عبد الرحمن ناصر اندلس پر حکومت کرتا تھا۔ وہ الزہراوی کے اندر کے طبیب کو پہچان گیا اور اس نے الزہراوی کو قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے لیے چن لیا۔ الزہراوی نے زندگی کے قیمتی سال سخت محنت میں گزارے۔ وہ دن رات ایسے آلے بنانے میں لگا رہتا جن کی مدد سے وہ مریضوں کے آپریشن کر سکے۔ اس نے جراحی، سلائی، نشتر، ہک اور کانٹے والی چمٹیاں اور مڑے سرے والی چھلے دار قینچیاں بنائیں۔ اس نے دانتوں پر جمی پپڑی اتارنے کے لیے لمبے دستے والے اوزار بنائے۔ اس نے زندہ جانوروں کے آپریشن کر کے تجربہ حاصل کیا۔ وہ آنکھ کے نازک سے نازک آپریشن کرتا تھا۔ اس نے یہ معلوم کیا کہ کان کا پردہ دراصل کہاں واقع ہے۔ الزہراوی بیماروں اور زخمیوں کے علاج کے لیے سوچتا رہتا تھا۔ اس کو ایسے اچھوتے خیال آتے جن کی طرف کسی کا دھیان نہ جاتا۔ الزہراوی نے ہی خون بند کرنے کے لیے زخموں کو ٹانکے لگانے کا طریقہ سوچا اور ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں پٹیاں اور پلستر باندھنے کے طریقے کو بیان کیا۔ الزہراوی کی ساری زندگی تجربوں میں گزری۔ آخر ان تجربوں سے اس نے جو کچھ سیکھا، اس سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی ساری معلومات اور فائدہ مند طریقوں کو ایک کتاب میں لکھ دیا۔ اس کتاب میں اس نے پودوں، پتھروں اور زمین میں موجود نمکیات سے دوائیاں بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپریشن کے آلات، آپریشن کے طریقے، مختلف غذاؤں کے فائدے اور نقصانات، مریضوں کی دیکھ بھال اور انسان کی ذہنی صحت پر زبردست مضامین لکھے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ تصویروں کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کو طب کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں سال تک یہ کتاب یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ قرطبہ کے اس قابل فخر بیٹے نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے، ان سے ہم آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔